ذل جوشن نام کا ایک مردک کتا موجود تھا، جس کو حدیث میں میرے آقا نے بھی کتا کہا ہے، اس لیے کہ جب میں داستان کربلا بیان کرتا ہوں تو لوگوں کو میرے کبھی کبھی الفاظ جو یزیدیوں سے تھوڑی سی محبت کرتے ہیں ان کو اچھے نہیں لگتے، کیونکہ میں کبھی انہیں کتا کہہ دیتا ہوں، کبھی نیچ کہہ دیتا ہوں، تو مگر میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ یزید کو جہنمی کہہ دیتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کہتا، کیونکہ حدیث میں ایسے الفاظ آئے ہیں۔ جب سید الانبیاء نے وہ الفاظ ادا کیے ہیں تو میری کیا حیثیت؟ اگر یہ الفاظ ادا کرنے شرافت کے خلاف ہے تو رسول اللہ سے زیادہ شریف کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی شرافت کا تو یہ عالم ہے، ارے شرافت نے ان کے قدم چومے تو شرافت کو شرافت ملی ہے، ورنہ شرافت کس چیز کا نام ہے؟ شرافت نام ہے مصطفیٰ کریم کے قدموں سے جڑ جانے کا۔ تو آقا علیہ السلام کا خود فرمان ہے جس کو آپ آگے سنیں گے، شمر ذی جوشن، یہ وہ چتکبرا آدمی تھا، اس کو برس کے داغ تھے، جگہ جگہ پر برس کے داغ تھے، یہ مبروس تھا، کالا سفید اس کا رنگ تھا جسم کا۔ اس نے کہا مجھے پتا چلا ابن زیاد کہ عمرو بن سعد حسین کے ساتھ بیٹھ کر ساز باز کرتا ہے اور وہ لڑنے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ لوگ رات رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اگر تو مجھے بھیج تو دیکھ میں حسین کا کیا انجام کرتا ہوں۔ اور وہ شمر کو پھر مزید فوج دے کر ابن زیاد نے بھیجا اور خط دیا کہ عمر بن سعد سے کہے کہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو ورنہ تو ہٹ جا اور شمر تیری جگہ پر لڑے گا اور رائے کی حکومت پھر تجھے نہیں ملے گی۔ شمر جیسے ہی آیا اس نے وہ خط دکھایا تو عمرو بن سعد نے کہا کہ میں خود لڑوں گا اور دیکھنا کہ پہلا تیر جو ہے میں چلاؤں گا۔ شمر جس تاریخ کو پہنچا کربلا میں وہ 9 محرم تھی، جو دن آج کا گزر گیا، 9 تاریخ تھی۔ وہ جیسے ہی پہنچا اس نے اب پورا 22,000 کا لشکر ہو چکا تھا، اس طرف 82 لوگ تھے، توجہ کریں، اس طرف 82 لوگ تھے اور اس طرف 22,000 کا لشکر تھا۔ ادھر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ادھر تازہ دم کھانے پینے والے تھے، ادھر پہلوان تھے اور ادھر علی کے لال تھے۔ مگر قربان جائیں میں حیران ہوں، تاریخ کی جس کتاب بھی ہم نے اٹھا کر کے پڑھی ہمیں تعداد ایک طرف 22,000 دوسری طرف 82، اور ان 82 میں بھی عورتیں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر جو مردوں کی تعداد ہے وہ اس سے ہٹ کر کے ہے، یعنی کل تعداد مردوں کی زیادہ سے زیادہ 72 کی ہوتی ہے یا اس سے بھی کچھ کم کی، اور پھر عورتیں اور بچے ہیں، وہ کیا جنگ کریں گے؟ مگر 22,000 کا لشکر لانے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابن زیاد علی کے لالوں کی بہادری سے واقف تھا کہ ان سے لڑنا آسان نہیں، اس لیے ان نامردوں نے 22,000 کا لشکر لایا اور پہلے ہی 3 دن سے پانی بند کر دیا۔ ادھر شمر نے جب یہ بات کہی تو 9 تاریخ کو جیسے ہی آیا ویسے اس نے جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ امام عرش مقام اپنے خیمے میں جو ہے وہ اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر اونگ رہے تھے کہ آنکھ لگی۔ جب جنگ کے نکارے بجنے لگے اور شور بلند ہوا اس وقت امام نے پوچھا یہ شور کیسا؟ حضرت عباس علمدار نے کہا بھائی جان اصل یہ شور جو ہے وہ جنگ کا ہے کہ وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں ہم پر۔ امام نے کہا حملہ کرنے آ رہے ہیں؟ وہ لڑنا چاہتے ہیں ہم سے؟ عباس نے کہا ہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا تو جنگ کرو یا یزید کی بیعت کرو۔ امام نے فرمایا یزید کی بیعت تو نہیں ہو سکتی، اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو ان سے کہو آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور آنے والی رات جو 10ویں محرم شب عاشورہ ہے وہ بڑی برکت والی رات ہے، مجھے توبہ اور استغفار عبادت سے بڑا لگاؤ ہے، ایک رات کی مہلت ان سے لے لو کہ ایک رات کی مہلت وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم عبادت و ریاضت کر لیں۔ حسینیوں ذرا دیکھو امام حسین کا کردار، امام حسین کا انداز۔ آج 10ویں محرم کی رات ہے، 10ویں شب ہے، ابھی لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ رستے پہ نکلیں گے اور باجے خریدیں گے اور وہ بجائیں گے، بانسریاں خریدیں گے بجائیں گے، ایک دوسرے کو دھکم دھکا کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ رات جس طرح تم مناتے ہو اسی طرح امام حسین نے منائی؟
اور امام حسین نے جس طرح منائی اسی طرح تم منا رہے ہو. ذرا سوچو, امام حسین کی قربانیوں کی قدر کرو, امام حسین کی قربانی کی عظمت جانو. قیامت تک کے لیے ایسی قربانی دینے والا اب زمین پر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو امام حسین نے قربانی دی ہے. حضرت عباس جب پہنچے ہیں لشکر یزید کے پاس تو فرمایا آج جنگ نہیں ہوگی, اگر جنگ کرنا ہے تو جنگ کر ہوگی, ہمیں ایک رات کی مہلت دو, ہم پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں. آخرکار وہ شقی القلب تھے, سخت دل تھے, مگر مان گئے. اور اس کے بعد پھر امام نے اپنے خیمے میں شام کے وقت لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد اب امام حسین نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اپنے جانثاروں کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا, کیونکہ دوسری محرم سے جو ہے وہ 90 محرم تک آس پاس کے جو دیہات کے وہ شاقان اہل بیت تھے جن کو خبر ملی تھی, چونکہ وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا, وہ زمانہ تار کا زمانہ نہیں تھا کہ جلدی سے خبر پہنچائی جا سکتی تھی, جس کو خبر ملی وہ چلا آیا اور امام کے ساتھ جڑ گیا. آخر امام نے سب سے میٹنگ طلب کی اور فرمایا دیکھو آج وہ جنگ شروع کر رہے تھے, وہ میرے خون کے پیاسے ہیں, ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ میرا خون چاہتے ہیں, وہ میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں, جس کو جانا ہے وہ چلا جائے, اور جاتے وقت میرے اہل بیت کے ایک ایک کے ہاتھ کو پکڑ لے اور ان کو بھی لے کر چلا جائے. کوئی عباس کو لے کر چلا جائے, کوئی علی اکبر کو لے کر چلا جائے, کوئی قاسم کو لے کر چلا جائے, شہر بانو زینب سکینہ ان خواتین کو بھی محفوظ جگہ پر لے کر چلے جاؤ, اس لیے کہ اگر وہ تمہیں نہ پائیں گے تو کچھ نہیں کہیں گے, وہ صرف میری جان چاہتے ہیں, وہ میری جان کے پیاسے ہیں, انہیں میرا خون چاہیے, اس لیے میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں, مجھے اللہ پر سونپ دو اور سب چلے جاؤ. جتنا سننا تھا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. حسین تیرے جانثاروں پر ہمارے ماں باپ کی عظمتیں قربان ہے. جب امام نے کہا میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں تم سب چلے جاؤ, تو امام کے جانثاروں نے کھڑے ہو کر کے کہا, وہ کہتے ہیں حسین اگر تم جانے کی بات کرتے ہو تم تو ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھ لو گے, کیا فاطمہ بھی اپنی آنکھوں پہ ہاتھوں کو رکھ لے گی؟ اگر کل قیامت کے دن سجدہ نے پوچھا کہ میرے شہزادے پر وقت آیا تھا تو تم کس طریقے سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے, تم کیا جواب دیں گے؟ سب کو جزائے خیر عطا کرے. دعائیں دی, کہا کہ اگر پھر ٹھیک ہے, اگر مرنا ہی ہے تو اب آؤ ذرا میں تمہیں جنت دکھا دوں. تاریخ کامل کا حوالہ نوٹ کریں. یزید کو جنتی کہنے والے اور یزید کو برا کہنے پر چڑھنے والے, ذرا غور کریں میرے حسین کی شان کیا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں جب بابا نے میٹنگ لی اور اس کے بعد بابا نے مشاورت منعقد کی اور لوگوں کو جب آپ نے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ, وہ جانے پر تیار نہ ہوئے, تو اس وقت جب وہ جانے پہ تیار نہ ہوئے تو آپ نے نام لے لے کر فرمایا اے حبیب تم شہید ہوں گے, اے فلاں تم شہید ہوں گے, اے فلاں تم شہید ہوں گے, اے مسلم ابن اوسجہ تم شہید ہوں گے, عباس تم شہید ہوں گے. سب کو شہادت کی خبر پہلے ہی دی اور کہا ذرا اپنے اپنے جنت کے محل بھی دیکھو. تو کہا حسین جنت کہاں ہے؟ کہا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. تو جس کا نام لیتے حسین اس کا محل اللہ آسمانوں پر اسے دکھا دیتا. اس طرح میرے حسین نے دنیا میں لوگوں کو جنت دکھائی ہے, یہ شان ہے حسین کی. اب مجھے بتاؤ ایسا جنت کا مالک اور اس سے کوئی جنگ کرے تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید کے حامیوں کو اب بھی ہم دعوت فکر دیتے ہیں, توبہ کر کے سچے حسینی بن جاؤ, ورنہ وہاں منہ تکنا پڑے گا, اس لیے کہ وہاں کسی کی نہیں چلے گی, حسین کی اور ان کے نانا کی چلے گی. وہاں تو حکومت آلے نبی کی ہوگی.
होगी। इसलिए यजीद के नाजायज वकील न बनो, यजीद की वकालत न करो। यजीद का किरदार क्या था, इब्ने खलदून से पूछो, अल्लामा तबरी से पूछो, इब्ने असाकिर से पूछो, बड़े बड़े मुअर्रिखीन से पूछो, और उनकी बात पर एतमाद न हो तो सहाबियों से पूछ लो जो सहाबा ने बयान किया। इंशाअल्लाह हम कल यजीद का चेहरा बेनकाब करेंगे और यजीदियों से भी कहेंगे जैसे यजीदी लश्कर से हुर वापस आ गए थे वैसे तुम भी वापस चले आओ। हुर को हुसैन ने माफ किया था, हुर को माफ किया था, हुसैन आज तुम्हें भी माफ फरमा देंगे। उनको माफ किया था तुम्हें भी माफ कर देंगे। ये मेरे हुसैन की, अरे माफ करना तो उनके खानदान की रीत है। बहरहाल फिर इमाम ने कहा अब इबादत में मसरूफ हो जाओ। कोई तिलावत कुरान में है, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई इस्तिग़फ़ार में है, कोई रो रहा है। नबी की अहले बैत के खेमे से आवाज आती है इबादत की, जिक्र अस्कार की। ये वही रात थी। अल्लाह अकबर। हम भी इस रात को इबादत में गुजारे, अल्लाह को राजी करें। हुसैनियों अपनी जिंदगियों को बदलो। हुसैन को ढोल पसंद नहीं, हुसैन को तो नमाज पसंद है। हुसैन को धक्कम धक्का पसंद नहीं, हुसैन को तो दाढ़ियां पसंद है। हुसैन को म्यूजिक पसंद नहीं, हुसैन को तो नात और कुरान की आवाज पसंद है। इसलिए अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में है, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, पक्का हुसैनी बनाओ, ताकि दुनिया तुम्हें देखकर पुकार उठे कि जब हुसैन के गुलाम की ये शान है तो हुसैन के किरदार का आलम क्या होगा। बहरहाल फिर उसके बाद वो पूरी रात इबादत में गुजर जाती है। वक्त की कमी है इसलिए बहुत तफसील में नहीं जा सकता, बहुत मजबूरी है हमारे साथ। अब बहरहाल फिर फज्र का वक्त आया, इमाम ने कहा अजान पढ़ी जाए। अजान पढ़ी गई और उन लोगों ने तयम्मुम किया। अब जरा गौर करें, सबको यकीन है, आले नबी ने कह दिया, इमाम हुसैन ने कह दिया कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। बताओ तो सही, जब आखिरी नमाज में वो नमाज पढ़ते होंगे, तयम्मुम से जो है तयम्मुम किया और इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई। मैं कहता हूं उस एक नमाज पर हमारी सारी जिंदगी की नमाज़े कुर्बान, जिसका इमाम इमाम मोहब्बत इमाम हुसैन हो। अरे जिस नमाज का इमाम हुसैन हो और जिसके मुक्तदी अब्बास अली अकबर और कासिम हो, उस नमाज की शान का आलम क्या होगा, उस नमाज के मकाम का आलम क्या होगा। पता नहीं उन्हें कैसे मजे मिल रहे होंगे सजदे में, सुभान रब्बियल आला कहकर रब्बे आला के जलवों में कैसे गुम होंगे। ये तो वही नुफूसे कुदसिया जाने। इधर सलाम फेरा और फिर अभी वो सूरज तुलू होने वाला था 10वीं मुहर्रम का आशूरा का, कि करबला में भयानक कयामत सुगरा कायम होने वाली थी। ऐसे में जंग का नकारा बजा, इमाम आली मकाम उस तरफ गए और आप जाने के बाद आप कहते हैं लोगों बताओ क्या मैं खुद आया हूं, क्या मैंने किसी को कत्ल किया है, क्या मैंने किसी का घर जलाया है, क्या मैंने किसी को गाली दी है, क्या मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, फिर तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, तुम मेरे खून के दर पे क्यों हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं नबी का नवासा हूं, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं अली का लगते जिगर हूं। क्या आपको नहीं मालूम कि मेरी फजाइल में रसूलुल्लाह ने कितनी हदीसें बयान की है। बताओ हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन किसके लिए है, अल हसन वल हुसैन सैयदी शबाब अहल जन्नह किसके लिए है। सारी बातें पेश की। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता, अबू सईद खुदरी मौजूद है उनसे पूछ लो, उम्मे सलमा मौजूद है उनसे पूछ लो, इब्ने अब्बास मौजूद है उनसे पूछ लो। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता, इमाम कहते हैं मेरे खून में अपने हाथों को रंगीन न करो, कयामत के दिन रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम हो जाओगे। बताओ कूफियों, तुम ही लोगों ने मुझे खत लिखे थे, उस 22,000 के लश्कर में वो लोग भी थे जिन्होंने खत लिखे थे। इमाम कहते हैं ए फला बिन फला क्या तूने खत नहीं लिखा था, ए फला बिन फला क्या तूने खत नहीं लिखा था, ए फला बिन फला क्या तूने खत नहीं लिखा था। नाम ले लेकर इमाम ने पुकारा मगर वो सर झुकाए खामोश खड़े थे, कोई जवाब न देते थे। फौरन शिमर ने कहा कि हुसैन बात ना
کم بھی نہ کرو، یہ کوئی خطابت کی محفل نہیں ہے، یا تو جنگ کرو یا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ امام کہتے ہیں یہ کیسی بیعت ہے؟ پہلے تو بیعت کے لیے بلایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور ہمیں دوسرے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ شمال سن لے کہ میں کبھی بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ تم سب کو پتا ہے یزید فاسق و فاجر ہے، یزید اسلام کا غدار ہے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام یہ کہہ کر پلٹے تو اس کے بعد امام نے شمر کو غور سے دیکھا، کہا عباس بھائی یہ شمر ہے۔ آقا حسین کی بارگاہ میں جناب عباس نے کہا ہاں یہ شمر ہے۔ کہا دیکھتے ہو اس کو؟ صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ اس کا رسول سچا ہے۔ عباس کہتے ہیں بھائی سچا تو ہے لیکن کہتے کیوں ہے؟ فرمایا میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا حسین میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک ابلق کتا، آقا فرماتے ہیں ایک ابلق کتا یعنی چکبرا کتا جس کو برس ہے وہ میرے خون میں منہ ڈبوتا ہے۔ میں نے نانے سے پوچھا نانا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ایک چکبرے رنگ کا آدمی یعنی جس کو برس ہوگا وہ تیرے خون میں اپنا منہ ڈالے گا۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث امام حسین کو یاد آئی۔ بتاؤ قاتلان حسین کو تو کتا رسول اللہ نے کہا ہے، اگر میں کہتا ہوں تو یہ بری بات نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ پر عمل ہے، اور اگر کسی کو برا لگتا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ شمر کی غلامی میں اپنا نام لکھا دے، غلام شمر اپنے آپ کو کہے، غلام یزید اپنے آپ کو کہے، غلام عمر بن سعد اپنے آپ کو کہے، پھر دنیا اس کا چہرہ دیکھ لے گی کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا اور نہ یزیدیوں کے اعتراض کا جواب دینا۔ آج تو عاشورہ کی شب ہے، مجھے تو کربلا کا منظر بیان کرنا۔ امام نے خطبہ دے دیا مگر اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر رہے۔ حر کا بدن کانپتا تھا، وہ حر جس نے امام علی مقام کو اریسٹ کر کے کربلا تک لایا تھا، وہ حر کانپتا تھا۔ اس کے غلام نے کہا حر تو اتنا بڑا بہادر ہے کہ تیری بہادری کے چرچے عراق اور شام میں ہے، تیرے مقابلے میں آنے والے ڈرتے ہیں، آج تو کانپتا ہے، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ حر نے اپنے غلام سے کہا اے میرے غلام سن، کانپنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اور بیچ میں کھڑا ہے کہ میں کدھر جانے کا فیصلہ کروں۔ اور غلام نے کہا مطلب کیا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ یزیدی فوج جہنم کی طرف لے جانا چاہتی ہے، حسین جنتی جوانوں کا سردار جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اور بیچ میں کھڑا ہے کروں تو کیا کروں؟ اور پھر حر کہتے ہیں مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں جہنمی نہیں بننا چاہتا، میں جان دے کر حسین کے قدموں میں جنتی بننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مگر حر کو شرمندگی تھی کہ میں تو اریسٹ کر کے لایا ہوں، گھوڑے کی لگام پکڑ کر بظاہر بے عزتی کرنے والا میں ہی ہوں، کیسے جاؤں گا؟ انہی ہاتھوں سے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے۔ غلام سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، اور باندھ کر حسین کی بارگاہ میں لے کر کے چل، اس لیے کہ اگر حسین نے ہاتھوں کو کھول دیا سمجھوں گا معاف کر دیا، نہ کھولا تو پھر تو کیا ہوگا؟ جو آل نبی چاہیں گے وہی ہوگا اللہ کے چاہنے سے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حر آتے ہیں اور حر کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے، غلام پیچھے پیچھے چل رہا ہے ہاتھ پکڑ کر کے۔ آخرکار حر آگے آتے ہیں، غلام تکبیر بلند کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے وہ گھبرا رہا ہو۔ امام کے حوالے سے جب وہ تکبیر بلند کرتا ہے، حر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں علی اکبر سامنے سے آ رہے ہیں، اس نے اتنا ہی منظر اسے دیکھنا تھا۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا عباس کو بھی آتا دیکھ رہا ہوں، کہیں تجھے قتل نہ کر دے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کیا قیامت آ گئی؟ تو کہا کہ حسین بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہا کہ تجھے قتل نہ کر دے۔ کہا سنو آل نبی سے ایسی جو ہے وہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس طرح سے معافی مانگنے آنے والے کے لیے کریں گے۔ جیسے ہی غلام اور حر کی آواز سنی تو امام حسین نے دور سے کہا حر تجھے قتل کرنے نہیں آتا، میں میرا بھائی میرا بیٹا تیرے استقبال کے لیے آتا ہے، ہم تو تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ حر تمہیں یہ کیا حالت بنا رکھی
کی ہے. کہا امام اگر اس حالت سے چھڑا دو تو سمجھوں گا معاف کر دیا. امام نے پٹی کھولی, ہاتھ کھولے اور کہا حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد ہے. حر نے قدم لپٹ کر کے کہا امام یہ بتائیں آپ نے مجھے معاف کر دیا. امام نے کہا حر میں نے تجھے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب میں نے تجھے کہا تھا تیری ماں تجھ پر روئے تو تو نے کہا تھا حسین میں تیری ماں کی تعظیم کرتا ہوں. ارے جو میری ماں کی تعظیم کرے میں اس کو کیوں نہ معاف کروں. خدا کی قسم بڑے سے بڑا مجرم ہوگا اور میری ماں کی تعظیم کرنے والا ہوگا تو خدا نے اس کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے. تو میرا مجرم ہے جب میں تجھے معاف کرتا ہوں. مورخین لکھتے ہیں, مورخین اس میں تبصرہ کرتے ہیں, حسین کا خطبہ کئی لوگوں نے سنا تھا. صحابہ کی اولاد میں سے جو شقی القلب تھے انہوں نے بھی سنا تھا. ہدایت کس کو نہیں ملی؟ ہدایت حر کو ملی. حر کو ہدایت اس لیے ملی تھی کہ حر کے دل میں فاطمہ کی محبت تھی اور جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ نے حر کو ہدایت عطا فرمائی. اب حر آتے ہیں اور میدان میں خطبہ دیتے ہیں. لوگوں تم نے خط لکھ کر حسین کو بلایا, اب تم جنگ کرتے ہو. آخرکار حر کا خطبہ بھی بہت لمبا چوڑا ہے لیکن شمر نے کہا اس کی بات نہ سنو, اس کا منہ بند کرو, اور حر پہ پتھر برسانا شروع کر دیے. آخرکار جب یہ پتھر برسائے امام نے حر کو واپس بلایا اور باضابطہ طور پر اب دونوں طرف لشکر لگ گئے. ایک طرف یزیدی تھے دوسرے طرف حسینی تھے. دنیا تنگ ہے آج بھی حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے. دنیا تنگ ہے, حق کس کو کہیں باطل کس کو کہیں. ہمیں کوئی تردد نہیں ہے, ہمارے یہاں حق و باطل کا معیار ہے. اہل بیت جس کے ساتھ ہے وہ حق ہے, اہل باطل وہ ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں. ہمارے یہاں صاف معاملہ ہے. بہرحال بات یہ ہوئی دونوں طرف کے لشکر آراستہ ہو گئے اور پھر جنگ شروع ہوئی. جنگ جیسی ابتدا ہوئی جنگ کی تو پہلے عمر بن سعد نے تیر چلایا. یہ عمر بن سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. اس نے پہلا تیر چلایا اور شمر سے کہا اور یزیدی لشکر سے کہا کہ شمر اور اے یزیدی لشکرو, یزیدی لشکریوں سن لو کہ سب سے پہلا تیر حسین کے لشکر پر میں نے چلایا ہے. کل یزید اور ابن زیاد کے دربار میں تمہیں گواہی دینی ہوگی کہ میں نے پہلا تیر چلایا, جنگ کی شروعات کی. یسار اور سالم یہ دونوں غلام تھے. یسار زیاد کا غلام تھا اور سالم ابن زیاد کا غلام تھا. یہ دونوں میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ کون ہمارا مقابلہ کرتا ہے؟ ان کے مقابلے میں حضرت امام حسین نے عبداللہ ابن عمیر کلبی کو بھیجا. اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا. اب اگر سب کے مقابلے کی داستان پیش کی جائے تو اس کا وقت نہیں, ہمارے پاس عناوین بہت ہوتے ہیں, ٹائم مختصر ہوتا ہے. تو سب کی طرف سے اب میں ان کو خراج پیش کرتے ہوئے چند ایک شہادتیں پیش کرتا ہوں اور جو بقیہ شہادتیں اس سال بچتی ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ سالوں کے لیے پھر موقوف رکھتے ہیں. آئندہ سال اللہ نے زندگی دی تو آپ ان شہادتوں کو سنیں گے جو آج آپ نہیں سن سکتے. پھر ان شہادتوں میں ایک شہادت بڑی قیمتی ہے, لرزہ دینے والی. یوں تو ہر شہادت قیمتی ہے. ایک اہل بیت کی عاشق بوڑھی عورت, ابھی گھر میں شادی کو 17 دن ہوئے تھے اور بہت خوبصورت اس عورت کا اکلوتا بیٹا تھا. ان کا نام تھا وہب بن عبداللہ کلبی. یہ بنو کلب کے بڑے خوبصورت جوان تھے, بڑے حسین تھے. ایک لوتا بیٹا ہے ایک ماں کا, بوڑھی ماں ہے. ماں آئی بیٹے کو لپٹ کر رونے لگی. 17 دن ہوئے تھے صرف شادی. کہا بیٹے تو نے کبھی مجھے غمگین نہیں کیا, آج میں غمگین ہوں. کہ ماں غمگین کیوں ہے, غم کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا مجھے پتا چلا ہے فاطمہ کا لال نبی کا نواسا میدان کربلا میں جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں بظاہر بے کس و مجبور ہے, بظاہر بے کس و مجبور ہے. بیٹے اگر تو اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو حسین پر اپنی جان قربان کر دے.
بیٹے یہ کیا ہوگا؟ نبی کا لال شہید ہوگا اور ہم زندہ رہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو اپنی ماں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو بیٹے جان دے دے۔ انہوں نے کہا ماں تیری بات سر آنکھوں پر، فاطمہ کا لال بظاہر بے کس و مجبور ہو اور دشت کربلا میں وہ پیاسا ہو اور ہم مزے لیں، ماں یقیناً میں ابھی جاتا ہوں لیکن میری بیوی سے مل لینے دے۔ ماں نے کہا بیٹے نہ ملنا، تیری بیوی 17 دل کی دلہن ہے، بڑی خوبصورت ہے، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، بیٹے تجھے روک دے گی تو تو نہ جا سکے گا۔ کہا نہیں ماں، حسین کی محبت اور اہل بیت کی محبت کی گرہ دل میں تو نے ایسی مضبوط باندھی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی۔ ماں اہل بیت کی محبت کا نقش دل میں اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو دھو نہیں سکتی۔ بیوی کے پاس گئے، دیکھو تم نے اپنی آرائش خوشیوں کا صحرا میرے سر باندھا، لیکن کربلا میں فاطمہ کا لال جو ہے بظاہر بے کس و مجبور ہے، میں ان کی مدد کو جاتا ہوں، یاد رکھو تم مجھے اجازت دے دو۔ اتنا سننا تھا، اس نے کہا بالکل جاؤ، اس لیے کہ زندگی کی بہاریں ہیں،